فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں کہ لوگوں میں فاطمہ ہوں، اس کو پڑھتے ہوئے اور اس کتاب کا یہ پہلا حصہ ہے، اس کو پڑھتے ہوئے ہم ریڈنگ کے پارٹ نمبر 9 پہ پہنچ گئے ہیں اور یہاں پر ہم تیسری فصل کے پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں اور یہ فصل تھوڑی بڑی ہے، یہ انشاءاللہ 2 سے 3 نشستوں میں یہ مکمل ہو جائے گی۔ عنوان ہے تیسری فصل کا خاتون جنت احادیث کی نظر میں۔ یہ پیج 105 پر صرف یہ لکھا ہے کہ خاتون جنت احادیث کی نظر میں تیسری فصل۔ آئیے 106 پیج پر باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ ہیڈنگ ہے خاتون جنت کی نورانی تخلیق۔ تفصیلات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان میں روح پھونکی تو حضرت آدم علیہ السلام عرش کے بائیں طرف متوجہ ہوئے تو انہیں 5 نور نظر آئے، ان میں سے کوئی سجدے میں تھا تو کوئی رکوع میں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ احدیت میں عرض کیا، خدایا تو نے میری مٹی کی تخلیق سے پہلے بھی کچھ ہستیوں کو پیدا کر رکھا ہے؟ تو ارشاد پروردگار ہوا کہ اے آدم علیہ السلام نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ 5 جو میری صورت اور شکل میں کون ہیں؟ تو لکھا ہے کہ ارشاد پروردگار ہوا کہ اے آدم علیہ السلام یہ 5 تمہاری اولاد ہیں، اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا تو تجھے پیدا نہ کرتا، اور یہ وہ 5 ہستیاں ہیں جن کے اسما کو میں نے اپنے اسم سے مشتق کیا ہے، میم شین تے قاف۔ پھر لکھا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں جنت، جہنم، عرش، کرسی، آسمان، زمین، ملائکہ اور جن و انس کو پیدا نہ کرتا۔ پھر لکھا ہے کہ میں محمود ہوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، میں فاطر ہوں، یہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں، میں احسان ہوں، یہ حسن علیہ السلام ہیں، میں محسن ہوں اور یہ حسین علیہ السلام ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اے آدم علیہ السلام مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر ان سے بغض رکھا تو میں اسے دوزخ میں ڈالوں گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے چاہے وہ کون ہے اور کیا ہے۔ اے آدم یہ میری مخلوق میں منتخب و مختار ہستیاں ہیں، میں نے ان کے ذریعے نجات دینی ہے اور ان کے ذریعے ہلاک کرنا ہے۔ اے آدم جب تجھے کوئی حاجت لاحق ہو تو ان کے ذریعے توسل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ہی سفینہ نجات ہیں، جس نے اس سفینے سے تعلق رکھا تو وہ نجات پا گیا، جس نے اس سے اعراض و انکار کیا وہ ہلاک ہو گیا۔ جسے اللہ کے حضور حاجت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے توسل کرے۔ اور یہاں پر اس پوری گفتگو کا حوالہ دیا گیا ہے فرائض السمتین، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 36۔ ہجے کر لیتے ہیں، فیر الف حمزہ دال الف لام سین میم توئے یہ نون۔ آئیے آگے چلتے ہیں، پیج 107 پہ آ گئے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ آئی ہے آغاز آفرینش۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے علی، فاطمہ
اور حسنین کریمین علیہم السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے خلق کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ ابھی آسمان کا شامیانہ بنا ہی نہیں تھا، نہ زمین کا فرش بچھا تھا، روشنی تھی اور نہ اندھیرا تھا، آفتاب تھا اور نہ مہتاب، جنت تھی اور نہ جہنم۔ اس دوران ابن عباس رضی اللہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ نے تمہیں کیسے پیدا کیا؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بھائی، جب اللہ نے ہماری تخلیق کا ارادہ کیا تو ایک کلمہ ارشاد فرمایا جس سے نور تخلیق ہوا، پھر ایک اور کلمہ ارشاد فرمایا جس سے روح کی تخلیق ہوئی، پھر اللہ نے نور اور روح کو آپس میں ملا دیا۔ اس سے پروردگار عالم نے مجھے علی، فاطمہ اور حسنین کریمین علیہم السلام کو خلق فرمایا جس وقت ہمارے سوا کوئی نہ تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہے۔ ہم نے اس وقت اللہ رب العزت کی تقدیس بیان کی جب کوئی دوسرا اس کی تقدیس کرنے والا نہ تھا۔ پھر جب اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کی تخلیق کا ارادہ کیا تو اس نے میرے نور کو پھاڑا، تو اس نے سب سے پہلے عرش کو پیدا کیا۔ عرش کی تخلیق میرے نور سے ہوئی۔ میرا نور اللہ کے نور کا حصہ ہے، میرا نور عرش کے نور سے افضل ہے۔ پھر اللہ نے میرے بھائی علی علیہ السلام کے نور کو شق کیا تو اس کے نور سے ملائکہ کو پیدا کیا۔ ملائکہ کی تخلیق علی علیہ السلام کے نور سے ہوئی۔ علی علیہ السلام کا نور اللہ تعالیٰ کے نور کا حصہ ہے۔ علی علیہ السلام کا نور ملائکہ کے نور سے افضل ہے۔ پھر رب رحیم نے میری دختر فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نور کو شق کیا تو اس کے نور سے زمین اور آسمان پیدا کیے۔ ہم پڑھتے ہوئے آگئے ہیں پیج 108 پر، تو لکھا ہے زمین و آسمان پیدا کیے، میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نور نور الہی کا حصہ ہے، تو میری بیٹی زمین و آسمان سے افضل ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے میرے بیٹے حسن کے نور کو شق کیا، ان کے نور سے شمس و قمر کو پیدا کیا۔ شمس و قمر میرے فرزند حسن علیہ السلام کے نور سے وجود میں آئے۔ پھر لکھا ہے کہ حسن علیہ السلام کا نور اللہ کے نور کا حصہ ہے، اس لحاظ سے حسن شمس و قمر سے افضل ہیں۔ پھر اللہ نے میرے فرزند حسین علیہ السلام کے نور کو شق کیا اور اس سے جنت اور حور العین کو پیدا کیا۔ میرے فرزند کا نور اللہ کا نور ہے، اس لیے میرے فرزند حسین علیہ السلام جنت اور حور العین سے افضل ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے سامعین، بہار الانوار جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 10۔ آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے مقام اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تفصیلات ہیں کہ حدیث اسرا میں ہے، الف سین رے الف حمزہ میں ہے کہ ارشاد پروردگار ہے انورٹڈ کوما کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تمہیں علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہ، حسن و حسین کریمین علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے جو امام علیہ السلام ہیں ان سب کو اپنے ہی نور سے پیدا کیا۔ پھر میں نے تمہاری ولایت آسمانوں اور زمینوں پر پیش کی، جس نے تمہاری ولایت کو قبول کیا تو وہ میرے نزدیک مومن ہے، اور جس نے انکار کیا وہ گمراہ ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی میرا بندہ اتنی عبادت کرے کہ مر جائے یا سوکھی مشک کی طرح ہو جائے، اور وہ اس صورت میں آئے کہ وہ تمہاری ولایت کا منکر ہو، تو میں اسے نہیں بخشوں گا جب تک وہ تمہاری ولایت کا اقرار نہ کر لے۔ اے محمد، کیا تم انہیں دیکھنا پسند کرو گے؟ تو اس وقت میں نے جواب دیا کہ خدایا دکھا دے کہ وہ کون ہیں۔ تو ندائے پروردگار آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرش کے دائیں طرف دیکھو۔ جب میں نے نگاہ کی تو وہاں میرا نام علی، فاطمہ، حسن و حسین، علی علیہ السلام، محمد علیہ السلام، جعفر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، علی علیہ السلام، محمد علیہ السلام، علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام کا نام ان سب کے درمیان لکھا ہوا تھا، اور وہ اس طرح روشن تھا جیسے کہ کوکب دری۔ اللہ نے فرمایا، اے محمد، یہ تمام میری مخلوق پر میری حجتیں ہیں، یہ قائم ہیں اور تلوار سے جہاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے انتقام لیں گے۔ یہاں پر
یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور حوالہ ہے تاویل الآیات، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 98۔ ہم کتاب کے صفحہ نمبر 109 پہ آ گئے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ آئی ہے دخول جنت۔ لکھا ہے حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا۔ اے علی علیہ السلام، تم، فاطمہ سلام اللہ علیہ اور حسنین شریفین علیہم السلام، تم سب میرے ہمراہ ہوں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، ہمارے محب کب داخل جنت ہوں گے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پیچھے وہ بھی داخل جنت ہوں گے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، مسند فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور پھر کوما، سین یہ واو توئے چھوٹی یہ سیوطی، صفحہ نمبر 45 اور 46۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حزیرت القدس ہے زوئے یہ ریت گولتا، حزیرت القدس۔ لکھا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، علی علیہ السلام، حسن اور حسین علیہ السلام سبھی قبہ بیضہ میں حزیرت القدس میں ہوں گے۔ اس کی چھت عرش رحمان و رحیم ہے۔ اور یہاں پر حوالہ وہی ہے جو مسند فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور سیوطی صفحہ نمبر 45-46 یہ، اور اگلی بھی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ بھی یہی حوالہ ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں، جس کی ہیڈنگ ہے کہ مسجد نبوی میں دخول۔ لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جنبی اور حائض مسجد نبوی میں داخل نہیں ہو سکتا سوائے علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہ، حسنین شریفین علیہ السلام کے، یہ سب ہر حال میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور اس کا بھی حوالہ وہی ہے، کتاب مسند فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، سیوطی، صفحہ نمبر 45 اور 46۔ اور اب آئیے کتاب کے صفحہ نمبر 110 پر ہم آ رہے ہیں، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے جنت میں درجہ وسیلہ۔ اور لکھا ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک پرعظمت درجہ ہے جس کا نام وسیلہ ہے۔ جب تم اللہ سے مانگو تو میرے لیے وسیلے کی دعا کرنا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وسیلہ کیا ہے؟ اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون کون ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہاں میرے ہمراہ علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہ، حسن و حسین علیہ السلام ہوں گے۔ حوالہ ہے مسند فاطمہ زہرا سیوطی، صفحہ نمبر 45 اور 46۔ اور اب پیج 110 پہ ہم اگلی ہیڈنگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ تو ہم جو پڑھ رہے تھے وہ پچھلے پڑھ رہے، اس کو مکمل کیا، اور اب اگلی ہیڈنگ ہے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ رکن تھیں۔ تفصیلات یہاں پر یوں ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابو ریحانتین، آپ علیہ السلام پر سلام، کچھ عرصے بعد تم سے 2 رکن رخصت ہو کر بارگاہ خدا بندی میں جائیں گے، اللہ تمہارا نگہبان۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 ارکان میں سے ایک رکن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے۔ جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آخری رکن تھیں، وہ بھی چلی گئی۔ اور یہاں پر اگلا جو حوالہ لکھا ہوا ہے وہ بھی یہی ہے کہ مسند فاطمہ زہرا سیوطی، صفحہ نمبر 45 اور 46۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے میرا موقف یہ ہے کہ ذرا معانی رکنیت میں غور کریں کہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکنیت کا کیا مفہوم ہے؟ تو لکھا ہے کہ مفہوم جو بھی ہو، یہ عہدہ، یہ منصب بلند و بالا ہے جس تک کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا، یہ خاص ہے جو آپ علیہ السلام کے ساتھ مختص ہے۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی تخلیق۔ تفصیلات یوں ہیں کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کرنا چاہا تو اس نے جنت کو حسین علیہ السلام کے نور سے خلق کیا، جنت کو اپنے چہرے کے نور سے پیدا کیا، پھر اس نور کے 3 حصے کیے،
اس نور میں سے ایک حصہ مجھے ملا، ایک حصہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ملا اور ایک حصہ علی علیہ السلام کے حصے میں آیا۔ جسے اس نور کا کچھ حصہ نصیب ہوا تو وہ آل محمد علیہ السلام کی ولایت کی طرف ہدایت پائے گا، اور جو اس نور سے محروم رہا وہ ولایت آل محمد علیہ السلام سے محروم ہوگا اور گمراہ ہوگا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 44۔ ہم کتاب کے صفحہ 111 پر آ گئے۔ لکھا ہے مندرجہ بالا حدیث کی روشنی میں یہ کہوں گا کہ جب اس حدیث میں تدبر کیا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ بہت زیادہ فضائل و خصائل کی مالکہ تھیں۔ جو مدارج آپ کے ہیں وہ کسی دوسرے کے نہیں ہیں، اور پھر آپ اس نور کو اپنے والد بزرگوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شوہر نامدار علیہ السلام اور اپنی اولاد علیہ السلام کے لیے قسیم ٹھہری، بلکہ آپ کا حصہ ان سے بڑھ کر ہے۔ پھر لکھا ہے مجھے اپنی زندگی کی قسم، یہ وہ رفت ہے کہ جس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور یا پھر آپ علیہ السلام علیہ فضائل و مناقب کا وہ بحر بے کراں ہیں کہ جس میں کوئی غواص، غین واو الف صاد غواص، اس کی گہرائی اور گیرائی تک، گاف یہ رے الف حمزہ چھوٹی تک رسائی نہیں پا سکتا۔ اور اب اگلی ہیڈنگ کہ بہترین مخلوق، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ ایک طویل حدیث ہے کہ عرش کے ستون پر لکھا ہوا ہے، ترجمہ اے اللہ سبحانہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہ، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام تمام مخلوق سے بہتر و برتر ہیں۔ حوالہ ہے بحر المعارف عبدالصمد حمدانی صفحہ نمبر 428۔ اور آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں، مختار و منتخب خاتون۔ لکھا ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام علی علیہ السلام سے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے زمین کی طرف نگاہ شرف و شرافت کی تو مجھے عالمین کے مردوں پر فضیلت عطا فرمائی، پھر دوسری دفعہ نگاہ کی تو تمہیں عالمین کے مردوں پر شرف بخشا، اور پھر تیسری دفعہ نگاہ کی تو تمہاری اولاد میں سے جو ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں ان کو عالمین کے مردوں سے اشرف ٹھہرایا، اور پھر چوتھی مرتبہ نگاہ کی تو فاطمہ سلام اللہ علیہ کو کائنات کی تمام عورتوں سے افضل قرار دیا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، زین الفتح الف لام فے تے چھوٹی ہے اور تے کے اوپر کھڑا الف ہے، زین الفتح حافظ آسی عین الف سواد چھوٹی ہے، بریکٹ میں لکھا ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ علامہ امینی، بس یہی لکھا ہے۔ اور ہم کتاب کے صفحہ 112 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب معراج میں میں نے جنت کے دروازے پر ایک تحریر دیکھی، انورٹڈ کاما میں، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور علی علیہ السلام حبیب اللہ ہیں، حسن و حسین صفوت اللہ ہیں، سواد سے ہے صفوت اللہ ہیں، اور فاطمہ سلام اللہ علیہ خیرت اللہ ہیں، جو ان سے دشمنی کرے وہ لعنت اللہ ہے۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، تاریخ بغداد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 259۔ اور اب اگلی ہیڈنگ وجوب اطاعت۔ لکھا ہے کہ یہ روایت حضرت امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، کہ جو ایک طولانی روایت ہے، اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے، آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی تمام مخلوق پر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اطاعت واجب کر دی ہے۔ جن و انس، پرندے، جنگلی جانور، انبیاء علیہ السلام اور ملائکہ، سب پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی اطاعت واجب ہے۔ حوالہ ہے یہاں پر دلائل امامت طبری اور صفحہ نمبر 338، دلائل امامت طبری صفحہ 38۔
پھر لکھا ہے کہ محمد بن سنان رحم اللہ سے مروی ہے کہ ایک دن میں ابو جعفر ثانی علیہ السلام کے پاس حاضر تھا کہ مکتب کے بارے میں اختلاف کی باتیں ہونے لگیں۔ امام علیہ السلام نے مجھے فرمایا، اے محمد، اللہ ہمیشہ سے واحد و احد ہے۔ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہ کو خلق فرمایا۔ وہ سب 1000 سال تک ایک حالت میں ٹھہرے رہے، پھر تمام اشیاء کو پیدا کیا اور ان ہستیوں کو ان پر گواہ ٹھہرایا اور تمام اشیاء پر ان کی اطاعت واجب قرار دی، انہیں اپنے امور تفویض کیے، تے فے واو یہ زواد تفویض کیے اور ان کی اطاعت کو تمام موجودات پر فرض کیا۔ وہ جو چاہتے ہیں ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور جو چاہتے ہیں ان کے لیے حرام کرتے ہیں، وہ تو صرف مشیت پروردگار کے پابند ہیں۔ اور آئیے اگلے صفحے کی جانب، پیج 113 لکھا ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد، بس یہی دین ہے۔ جس نے اس دین و دیانت کو چھوڑا وہ گمراہ ہو گیا، اور جس نے اس کی مخالفت کی تو وہ ہلاک ہو گیا، اور جس نے اس دین و دیانت کو اختیار کیا تو اس نے حق کو پا لیا۔ اے محمد، بس اسی دین کو اختیار کرو، یہی دین ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ گمراہی ہے۔ یہ حوالہ نوٹ کرتے ہیں، بہار الانوار جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 19۔ پھر لکھا ہے کہ علامہ مجلسی رحم اللہ اس حدیث کی شرح کچھ یوں کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنی تمام مخلوق کو حضرات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہا، حسن اور حسین علیہ السلام کے حضور پیش کیا، اور یہ حضرات رموز خلقت سے آگاہ اور باخبر تھے۔ خداوند عالم نے محمد وآل محمد علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآل محمد علیہ السلام کی اطاعت کو تمام مخلوقات پر فرض کیا۔ تمام جمادات، نباتات، آسمانوں اور زمین میں بھی انہی کے دوبارہ پڑھتے ہیں، تمام جمادات، نباتات، آسمانوں اور زمین بھی انہی کے مطیع ہیں۔ موجودات کے تمام امور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآل محمد علیہ السلام کے حوالے کیے گئے۔ تمام حلال و حرام، عطا اور بخشش وغیرہ انہی اصحاب کسا کے ذمے قرار پائیں گے۔ موجودات کی تدبیری امور حرکات و سکنات، خلقت میں اندازہ، سب امور کے وہی حضرات مالک ہیں۔ آئیے حوالہ نوٹ کرتے ہیں، مرات العقول جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 192۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ سے روایت ہے کہ ہم سب بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھے کہ اس دوران ایک شخص آیا اور اس نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے اس قول انورٹڈ کاما میں یہ جو قول ہے یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 75 کا ہے، اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تو نے تکبر کیا، کیا تو آلین، عین الف لام یہ نون، کیا تو آلین میں سے ہے؟ یہاں پہ ترجمہ یہ انورٹڈ کاما کلوز ہوا، جو کہ یہاں پہ یہ اللہ کے قول کا ہم نے پڑھا، اور اس میں لکھا ہے اس کے نیچے کہ کیا اس کا مفہوم کیا ہے، یہ پوچھا تو، اور پوچھا کہ وہ کون ہستیاں ہیں کہ جو ملائکہ مقربین سے بھی زیادہ معزز ہیں؟ تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام ہیں۔ ہم اس وقت عرش کے ایک نورانی خیمے میں تھے اور اللہ کی تسبیح کر رہے تھے۔ ہماری تسبیح کو سن کر ملائکہ نے تسبیح کی۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے کی بات ہے، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ سجدہ ہمارے لیے ہی تھا، ابلیس کے سوا باقی تمام ملائکہ نے سجدہ کیا۔ تو اس وقت پروردگار عالم نے ابلیس سے پوچھا کہ تو اس ذات کے سامنے سجدہ کرنے سے باز رہا کہ جسے میں نے اپنے ہاتھ سے خلق فرمایا؟ تو نے تکبر کیا ہے یا آلین کے گروہ سے ہو گیا ہے؟ یعنی ان اصحاب خمسہ کی جماعت میں سمجھتا ہے کہ جن کے اسماء مبارکہ ستون عرش پر لکھے ہوئے ہیں۔
یہاں پر یہ پیراگراف مکمل ہوا اور ہم پیج 114 پر آ گئے ہیں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ہم ہی رحمت الہی کا دروازہ ہیں، ہمارے ہی وسیلے سے ہر چیز نے وجود پایا ہے اور ہمارے ہی وسیلے سے ہدایت خواہ افراد ہدایت پاتے ہیں۔ جو ساتھ لکھا ہے جو شخص ہم سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا اور اس کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا، اور جو ہمارا دشمن ہوگا اللہ اس کا دشمن ہوگا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا۔ ہمارا محب صرف وہی ہے جس کی ولادت پاک ہو۔ آئیے حوالہ نوٹ کرتے ہیں، تعویل الآیات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 509۔ آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب، میدان محشر اور خاتون جنت کی سواری کا ورود۔ تفصیلات یوں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی سواریوں پر میدان محشر میں حاضر ہوں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی ناقے پر سوار ہوں گے تاکہ وہ اپنے مومنین کو جزا دلوائیں۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا، حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام جنت کی ناقوں پر سوار ہو کر میدان محشر میں آئیں گے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام میری ناقے پر سوار ہوں گے اور میں براق پر سوار ہوں گا۔ بلال رضی اللہ اپنے ناقے پر سوار ہوں گے، انہیں کہا جائے گا کہ اذان دو، اور یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے حدیث۔ حوالہ نوٹ کیجئے، شواہد التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 418۔ اور اب اگلی ہیڈنگ، صدف طاہرہ میں تکلم، لکھا ہے کسی کریم راوی کی روایت ہے کہ ایک دن ملکۃ العرب حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنت کے پھل کھانے کی فرمائش کی، تو اس دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام صاحب لولاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ کے حکم سے جنت کے 2 سیب لے کر حاضر ہوئے اور سیب پیش کیے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر چیز کی اس ایک مقدار ہوتی ہے، ایک سیب خود تناول فرمائیں اور دوسرا حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کو کھلائیں، کیونکہ میں تم دونوں سے خاتون جنت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو پیدا کرنے والا ہوں۔ پھر لکھا ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ایک سیب خود تناول کیا اور دوسرا سیب حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کو کھلایا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جن دنوں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ حضرت ختیجہ کے صدف عطرت میں تھیں۔ اسی زمانے میں کفار نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کے شق کرنے کی شین قاف شق کرنے کی بات کی تھی۔ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں وہ بدترین لوگ ہیں اور وہ بدبخت ہیں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء ہیں۔ اسی وقت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے شکم مبارک سے فرمایا، آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں، کہ میری ماں غم نہ کریں اور خوف بھی نہ کھائیں، بے شک اللہ میرے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے روز الفائق، ریوا و زواد، الف لام فے الف حمزہ قاف، روز الفائق، علامہ شیخ شعیب، صفحہ نمبر 355۔ اور اب اگلی ہیڈنگ، ہم پیج 115 پہ آ گئے تھے، اور اب اگلی ہیڈنگ ہے خاتون جنت قبہ عرش کے سائے میں۔ لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں علی، فاطمہ اور حسن حسین علیہ السلام قبہ عرش الہی کے نیچے ہوں گے۔ پھر لکھا ہے کہ حافظ کنجی کاف نون جیم چھوٹی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث ہے سین نون حسن ہے، یا ہو سکتا ہے یہاں پہ الف مٹا ہوا ہو اور احسن لکھا گیا ہو، بہرحال مجھے ہے سین نون نظر آیا کہ حافظ کنجی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، اس لیے اس کے اسناد کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ اس کا حوالہ نوٹ کیجئے، کفایت الطالب باب نمبر 85 صفحہ نمبر 36۔ پھر اگلی ہیڈنگ ہے خاتون جنت پر درود و سلام کا ثواب۔ لکھا ہے جس وقت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کا نام منصورہ رکھا گیا۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام
نازل ہوئے اور انہوں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس نومولودہ پر سلام پڑھا رہا ہے۔ تو ابن سنان رحم اللہ نے مرفوعاً روایت کی ہے کہ 13.25 درہم کافور حنوت میں سنت ہے۔ محمد بن احمد نے کہا کہ جبرائیل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے، ان کے پاس حنوت تھا، ہے نون واو توئے۔ ہم یہاں پر پیج 116 پر آ گئے ہیں۔ ان کے پاس حنوت تھا جس کا وزن 40 درہم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حضرت علی علیہ السلام کے لیے اور ایک حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے۔ ان سب پر درود و سلام ہوں۔ اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ یزید بن عبد الملک نوفلی سے روایت ہے کہ اس نے اپنے والد سے سنا کہ اس نے کہا کہ ایک دن میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیت الشرف میں داخل ہوا تو آپ نے سلام کی ابتدا کی اور فرمایا کہ میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات تھے، جس نے مجھ پر اور تم پر 3 دن تک سلام کیا تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ میں نے عرض کیا کیا یہ اجر و ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تک محدود ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی جاری رہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری زندگی میں بھی یہی اجر ہے اور بعد از وصال بھی یہی اجر ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، المناقب ابن مغازلی شافعی صفحہ نمبر 363۔ اور اب سامعین، ہم آپ سے پیج نمبر 116 پر اجازت چاہیں گے۔ آدھا صفحہ ہم نے پڑھ لیا ہے اور انشاءاللہ جو مزید رہ گیا ہے وہ ہم اگلی نشست میں مکمل کر لیں گے۔ جو اب ہم پڑھیں گے اگلی نشست میں، اس کی ہیڈنگ ہے حزب اور صلح میں شراکت، حزب اور صلح میں شراکت۔ چلیے، آپ کو نام یہ اس لیے بتائی ہیڈنگ تاکہ آپ کی جستجو بڑھ جائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔